اللہ کی دلیل آئی، اور اللہ کی دلیل کیا ہے؟ سب علماء فرماتے ہیں وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اس آیت کے ترجمہ پہ غور کیجئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آئی، اللہ کی طرف سے اس کے رب ہونے کی دلیل آئی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ بابا ماشاءاللہ، کیا نکتہ، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا حضور آ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے حضور آ گئے۔ اللہ نے بھی تو یہی فرمایا برہان من ربکم، تمہارے رب کی برہان تمہارے پاس چلی آئی۔ کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا فتویٰ لگے گا؟ ابتدا کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب میں نہ تھا، جب آپ نہ تھے، جب کب نہ تھا، تب اب نہ تھا، تب کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھی نہ مکان تھا، صرف وہ تھا جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے ساری ارواح کو اکٹھا کیا، ساری ارواح کو پیدا کیا، ان کو اکٹھا کیا، اور پھر توحید کا جلسہ کیا، اپنی توحید کا جلسہ کیا۔ فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے ساری روحوں نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ جلسہ برخاست ہوا، کوئی بات نہیں، صرف ایک بات پوچھی گئی۔ بات کیا تھی؟ میرے مالک نے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ جلسہ برخاست ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اپنے نبی کو رب نے کیا یاد کرایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ پھر اللہ نے اور جلسے کا انعقاد کیا، اور اس جلسے میں کس کو بلایا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے ان لوگوں کو بلایا جن کو اللہ نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کرنا تھا۔ اللہ نے سارے انبیاء کی ارواح کو بلایا، صرف انبیاء، وہ انبیاء جو گناہوں سے پاک، وہ انبیاء جو رب کے رب ہونے کے مظہر ہیں، وہ انبیاء جن کو رب نے شریعتیں عطا کرنی تھی، وہ انبیاء جن کو رب نے کتابیں عطا کرنی تھی، جن کو رب نے صحائف عطا کرنے تھی۔ رب کائنات نے ان پاکوں کو اکٹھا کیا، اور پھر توحید کی بات نہیں کی۔ پھر کسی سے یہ نہیں پوچھا، اے نعرہ تکبیر، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں نہیں۔ اللہ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں؟ پتہ ہے ان میں سرکشی کا مادہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہے یہ ہیں ہی پاک، ان سے توحید کا نہیں پوچھنا ہے۔ پتہ یہ سارے ربوبیت کو ماننے والے، یہ سارے توحید کو ماننے والے۔ بلایا، پھر کیا کہا، اور پھر وعدہ کیا لیا؟ اپنے نبی کو یاد کرایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور کیا وعدہ لیا؟ جب تمہیں وعدہ یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ نبوت عطا کر دے، جب تمہیں کتابیں عطا کر دے، جب شریعتیں عطا کر دے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہاری شریعتیں تمہارے پاس پہنچ جائیں، تمہاری صحائف تمہارے پاس پہنچ جائیں، تو کیا ہو جائے؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آ جائے وہ عظمتوں والا رسول۔ علماء فرماتے ہیں، جمی مفسرین نے لکھا اللہ نے رسول النکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، نکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ثم جاءکم رسول۔ اور نکرہ جو ہے اللہ نے، نکرہ عام طور پر عام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ایسا نکرہ استعمال کیا ہے، ایسا اسم استعمال کیا ہے کہ جس سے ذات محمدی کے علاوہ اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تمہیں شریعتیں عطا کر دی جائیں، جب طریقتیں عطا کر دی جائیں، جب کائنات کی فلاح و رہنمائی کا فریضہ تمہیں سونپ دیا جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آ جائے وہ عظمتوں والا رسول۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ حضور آ گئے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تم میں رسول۔
تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، جب وہ نبی آ جائے اپنی شریعتیں ایک طرف، اپنے صحائف ایک طرف، اپنی کتابیں ایک طرف، کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تو پھر یہ کرنا ہے جب میرا نبی آ جائے صاحب اس پہ ایمان بھی لے آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ نہیں کیا ہے، کیا فتویٰ لگے گا؟ ماشاءاللہ اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے باتیں بڑی کہنے کو عرض کی گئی، کہا گیا باتیں میرے لیے پاس بہت ہے، لیکن وقت مختصر ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ بھی تو اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، اور یاد رکھو اللہ نے صرف پاکوں کو، صرف انبیاء کو اور صرف اپنے برگزیدہ بندوں کو اکٹھا کر کے یہ بتلا دیا، لوگوں جو نبی کے میلاد کی محفل میں آئیں گے، جو نبی کی آنے کی محفل میں آئیں گے، جو نبی کی آمد کا ذکر کرنے کے لیے آئیں گے، اگر پاک ہوں گے رب قبول فرمائے گا، اگر پاک نہیں ہوں گے رب پاک بھی فرما دے گا۔ اللہ نے پاکوں کو اکٹھا کیا، پاکوں کو اکٹھا کر کے پھر اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ کیا، اور پھر محبوب بھی کیسا؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، وہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ تمہارے رب کے رب ہونے کی دلیل ہے، تمہارے رب کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ وہ بات جو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل کی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرے کی بات چلی ہے، زلف، نالین، کف پا ایک طرف، چہرے کی بات چلی، چہرہ والضحیٰ کی بات چل رہی ہے۔ میرے حضور اپنے گھر سے نکلے، میرے حضور اپنے گھر سے نکلے بازار گئے، دیکھا کچھ لوگ بازار میں گھوڑے فروخت کر رہے ہیں، کچھ لوگ گھوڑے فروخت کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، آپ نے کہا میں گھوڑے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ گھوڑے کھڑے آپ پسند فرما لیں۔ آپ ایک گھوڑے کے پاس گئے، آپ نے فرمایا یہ گھوڑا ہمیں پسند آیا ہے، یہ گھوڑا ہمیں پسند آیا ہے، اسے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنی اس کی قیمت ہے، اتنی آپ دے دو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اس کی قیمت اس وقت موجود نہیں ہے، تم ایسا کرو میں کل تمہیں آ کے دے جاؤں گا، یا کسی شخص کو میرے ساتھ روانہ کرو، میں گھر سے اس کو بھیج دوں گا۔ لیکن دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ آپ گھوڑا بھی لے جاؤ، قیمت کل دے جانا، آپ گھوڑا لے جاؤ، قیمت کل دے جانا۔ جب شام کا وقت ہوا، گھوڑوں کا مالک اپنے ملازموں سے پوچھنے لگا آج فلاں گھوڑا نظر نہیں آتا ہے، وہ کدھر گیا؟ ملازم آگے بڑھا، اس نے کہا وہ گھوڑا میں نے بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا اگر گھوڑا بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت کدھر ہے؟ اس نے کہا قیمت وہ تو اس اجنبی نے مجھے نہیں دی تھی۔ اس نے کہا یہ اجنبی شہر ہے۔ مالک کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اجنبی شہر ہے، ہم کسی کو جانتے نہیں، ایسا نہ ہو تمہیں کسی شخص نے یہ دھوکہ دے دیا ہو۔ اس نے کہا مالک اگر کسی نے دھوکہ دیا ہو نا تو تم مجھے بیچ کے، مجھے فروخت کر کے پیسے پورے کر لینا۔ اس نے کہا ایسا شخص جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو۔ اس کے یہ لفظ نکلے تھے، خیمے سے اس کی بیوی کی آواز آئی، اس نے کہا اسے بھی نہیں، اگر وہ جھوٹا ہوا تو تم مجھے بھی بیچ دینا، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے بھی بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لینا۔ اس نے کہا اس نبی میں بات کیا ہے؟ سوچتے سوچتے رات گزری، صبح ہوئی، میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، حضور پاس آئے، آپ نے فرمایا یہ لے پیسے۔ کہتا کس چیز کے پیسے؟ فرمایا تیرے گھوڑے کے پیسے۔ کہتا ہے کس کا گھوڑا؟ آپ نے فرمایا تیرا گھوڑا۔ کہتا ہے میں کون؟ اللہ اکبر۔ فرمایا میں کون؟ فرمایا تیرا گھوڑا۔ کہنے لگا کس کا گھوڑا؟ آپ نے کہا تیرا۔ کہتا ہے میں کون؟ چہرہ وہ ہے، چہرہ ہے، نظر چہرے پہ ہے، دیکھ کے یہ بھی بھول گیا ہے کہ میں کون۔ یہ رب کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ رب کی دلیل کتنی ستھری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ سبحان اللہ۔ یہ چہرہ والضحیٰ ہے، بے شک بے یہ شک۔ چہرہ والضحیٰ، جس نے دیکھا کیا کہتا ہے میں کون۔ اور اس کے آنے کا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ جس چیز کی انسان کے پاس جو چیز نہ ہو اس کی قدر ہوتی ہے. اصل میں ہمیں اسلام ملا ہے بن مانگے ملا ہے. ہمیں اسلام ملا بغیر مشقت کے ملا. ہم تو بورن مسلم ہوئے, ہمیں تو بغیر محنت کے ملا. اسلام کیا ہے, اس کی قدر پوچھنی ہے تو جناب بلال سے پوچھو. اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو جناب حباب بن الحارث سے پوچھو. جناب حباب بن الحارث وہ صحابی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں حباب کو جب اس کا مالک گرم کوئلوں پر لٹاتا اس کی اتنی چربی گلا کرتی تھی کہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے. فرمایا جب یہ مسلمان ہوا ہم اتنے اس کی کمر میں سوراخ تھے ہم انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے. اسلام کیا ہے, ان لوگوں سے پوچھو. اس نبی کے آمد کی اس نبی کے آمد کا جو اکرام ہے, جو حضور کی آمد کا جو کہتے ہیں قدر ہے, وہ ان لوگوں کا ہے جو میرے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے آج وہ لوگ جن کو وضو اور